السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے ہمارے ریئل پاکستانی کی جو شخصیت ہے کافی خاص ہے کیونکہ وہ ریلیجس اسکالر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ رائٹر ہیں، ریسرچر ہیں، ہوسٹ ہیں، اور ان کا پی ٹی وی سے، پاکستان ٹیلی ویژن سے بہت پرانا گہرا رشتہ. اگر میں کہوں 40 سال سے زائد کا عرصہ جو ہے پی ٹی وی سے وابستہ رہے ہیں، ہمیشہ ان کو دیکھتے بھی رہے ہیں. اگر میں ایک شو کا نام لوں، فرمان الہی، جو کہ بہت مشہور شو تھا، ہم سب ان کو اس شو کو دیکھتے تھے. اور ان کے علاوہ ان کی خدمات کی بات کریں، کیونکہ وہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، انہوں نے نہ صرف قومی بلکہ عالمی سطح کے لیول پہ جو ہے ایجوکیشن پہ بہت کام کیا ہے، ایجوکیشن سیکٹر میں بہت کام کیا. ان کی خدمات ہی کی بنا پر ان کو بہت ہی زبردستی جو پوزیشن دی گئی ہے، اور یہ پہلے ہی پاکستانی ہے جو اس طرح سے پوزیشن ان کو دی گئی ہے. ان کو انٹرنیشنل ایکسپرٹ چائنا اسٹیٹ بیورو آف فارن ایکسپرٹس افیئر اینڈ چائنیز منسٹری آف ایجوکیشن جو ہے وہ جو ہے یہ ٹائٹل دیا گیا ہے. اور یہ بڑی بات ہے کہ نہ صرف ہمارے جو ایجوکیشنسٹ، ہمارے ایسے ریئل پاکستانی جو پاکستان سے باہر بھی اپنے ایجوکیشن سیکٹر میں جب کام کرتے ہیں، ان کو اس طرح سے ٹائٹل، اس طرح سے پوزیشن ملتی ہے، تو آپ یقین مانیں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے پاس ایسے ہیرے موجود ہیں. تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. کیسے ہیں سر؟ اللہ پاک کا کرم ہے الحمدللہ، آپ کی دعائیں شامل ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہم تو سچی بات ہے، ہم تو نئے لوگ ہیں، جس طرح سے محنت کر رہے ہوتے ہیں اپنی فیلڈ میں، پاکستان ٹیلی ویژن سے ہم بھی جڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا جو تعلق، آپ کا جو سلسلہ ہم دیکھتے ہیں وہ بہت پرانا ہے، اور اتنا پرانا، اتنا گہرا ہے کہ میرے خیال سے آپ خود بھی اسٹوڈنٹ ہوں گے تو آپ پی ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن پہ آتے تھے، شو بھی ہوسٹ کرتے تھے. تو کس طرح سے سفر کا آغاز ہوا اور کس طرح سے آپ اس جانب، اس منزل کی طرف جو ہے آج بھی سلسلہ آپ کا قائم و دائم ہے اس رشتے کو؟ اصل میں سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا پاکستان ٹیلی ویژن کا، یہ جو کرنٹ افیئر کا جو ہمارا سیکشن ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں نا کہ زندگی کے اندر کچھ راستے متعین ہو جاتے ہیں. تو ریڈیو پاکستان کراچی جو بچپن میں چھوٹے سے عمر میں نونہال کا جو پروگرام ہوتا تھا منی باجی اور ظفر صدیقی صاحب کا، تو وہاں مائک سے اٹیچ ہوئے، پھر ساتھ میں ہی پاکستان ٹیلی ویژن. تو اس سے جو ایک رشتہ، رابطہ، محبت، تعلق اور تربیت، میرا تو ادارہ ہے یہ، میں نے تو بہت کچھ سیکھا ہے پاکستان ٹیلی ویژن کراچی سینٹر سے. بڑے بڑے لوگ، کیسے بولا جاتا ہے، کیسے رویہ ہوتا ہے، اور عام زندگی میں برتاؤ کیا ہوتا ہے، میں نے تو انہی اداروں سے سیکھا. تو بس ابتدائی طور پر کہتے ہیں کہ یہاں سے بولنا سیکھا، اور پھر اس کے بعد ڈیبیٹ میں چلے گئے، کوئز میں چلے گئے، پھر معاملات بنتے چلے گئے. پھر اس زمانے میں میرے بڑے بھائی ڈاکٹر عبداللہ قادری صاحب جو ایز اے پروفیسر ریٹائر ہوئے ہیں کراچی یونیورسٹی سے، اور پاکستان کے پہلے نابینا پی ایچ ڈی ہیں، جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے سیاسی نظریات میں پی ایچ ڈی کیا. تو ان کی ایک نعت 1974 میں اس کے ڈسک بنی تھی EMI کے ذریعے، اور وہ نعت بہت مشہور ہوئی تھی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئیے تازہ بہار. تو بہت مشہور ہوئی. تو اس کو یہاں لوری کو سن کے ہم بڑے، جی ہاں، یہ بہت مشہور انہی کی پڑی ہوئی ہے، اور ریکارڈ اس کا EMI سے بنا. اور تو یہاں عبدالکریم بلوچ صاحب مرحوم جنرل مینیجر ہوا کرتے تھے، اور کاظم پاشا صاحب اس وقت پروڈیوسر ہوا کرتے تھے. تو اس زمانے میں ان کی وجہ سے مجھے یہاں آنا ہوا، اور پھر اس کے بعد آنا جانا شروع ہوا. تو بھائی تاجدار عادل صاحب سے بھی دوستی ہو گئی، طارق عزیز صاحب سے بھی دوستی ہو گئی، اور پھر بہت ہی محبوب شخصیت، کیا علمی شخصیت تھی، اور بڑی قداور شخصیت، جن سے میں بڑا متاثر ہوا. اور میرا ان کا ایک تعلق، میرے بھائی کا ان کا تعلق جو بنا، قریش پور صاحب مرحوم، کمال کی شخصیت. ایک نام یاد ہے آپ کو؟ جی، کیسے یاد نہیں ہوں گے، یہ بڑے لوگ ہیں، انہیں بھولنا اپنے آپ کو بھولنا ہے. ایسے ہی جیسے پاکستان سے باہر چلے جائیں، اگر آپ پاکستان کو بھول گئے تو اپنے آپ کو فراموش کر دیا آپ نے. تو کبھی پاکستان کو نہ بھولیں، کبھی پاکستان ٹیلی ویژن کو نہ بھولیں، کبھی ریڈیو پاکستان کو، پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کو نہ بھولیں، اور کبھی ان لوگوں کو نہ بھولیے جنہوں نے ہماری نسلوں کی تربیت کی ہے. ایسا ہی. تو قریش پور صاحب اس وقت ہوا کرتے تھے پریزنٹیشن آفیسر اوپر یہیں پاکستان ٹیلی ویژن کراچی سینٹر میں. تو میرا اکثر و بیشتر وہاں بیٹھنا ہوا کرتا تھا. یا تاجدار عادل صاحب سے جو دوستی ہوئی تو مجھے اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ ان کے والد گرامی صبا اکبر آبادی صاحب، صبا اکبر آبادی کمال کا لکھنے والے، کمال کے بہترین بڑے لوگوں میں جن سے اردو ادب زندہ ہے، ان لوگوں میں ان کا شمار. تو ان کے پاس جانا آنا، ان سے سیکھنا، اسی طریقے سے اس زمانے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، قدرت نے موقع دیا، سیکھا، اور اللہ نے عزت دی. اس وطن عزیز نے، پاکستان نے اس قابل کیا کہ آج الحمدللہ دنیا کے تقریباً جو بڑے ممالک، اور بڑے ممالک میں جو یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، یا جو کمیونٹی آرگنائزیشنز ہیں، یا جو انٹریکشن کرنے والے جو بڑے بڑے لوگ ہیں،
تو میں ان کو قریب سے دیکھ کر بہت کچھ دیکھتا ہوں، سیکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ وطن عزیز پاکستان کے لیے وہ سب کچھ کر سکوں جو میں نے اس وطن سے قرض لیا ہے اپنی زندگی میں۔ ڈاکٹر صاحب، میں ایک بات اپنی دل کی کہنا چاہتی تھی، ہم بھی بڑے بلیسڈ ہیں کہ الحمدللہ آپ جیسی شخصیت ہماری زندگی میں شامل ہے کہ ہم لوگ سیکھ رہے ہیں، اور نو ڈاؤٹ میں یہ بھی ہے کہ جس طرح سے میں نے کچھ کلاسز آپ کے پاس بھی آئی تھی یونیورسٹی، آپ کو یاد ہو، آپ اسپیشلی ٹائم نکال کے جو ہے آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ جہاں جدھر بھی موقع مل سکتا ہے سکھانے کا عمل جو ہے وہ جاری و ساری رہے۔ اور میں آپ کی ایک شخصیت کی جو میں خود بھی فالو کرتی ہوں، بڑی بیلنس پرسنالٹی ہے ایک آپ، کیونکہ ریلیجیس اسکالر بھی، کیونکہ جب دین کی بات آتی ہے بہت اچھے انداز میں بات آپ کرتے ہیں، جب دنیا کی بات آتی ہے وہ بھی اتنے بھرپور انداز میں، تو یہاں پہ ہم کچھ چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں، کسی کی چیز ہوتی ہے تو بہت حد تک۔ اس بارے میں اس شخصیت کے پیچھے کیا ہے، کس کو آپ کی انسپریشن کون تھی، کس طرح سے یہ دیکھیں خدا کی عطا تو ہے لیکن پیچھے کس طرح سے میں جاننا چاہوں گی، اگر آپ کو تھوڑا سا بریف کر دیں۔ جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، جیسے میں نے عرض کیا نا پہلے کہ ایک تو پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان، اس سے بہت کچھ سیکھا، کیونکہ اس میں جو لوگ نظر آتے تھے نا، آج زمین کھا گئی آسمان کیسے آسمان تھے وہ۔ اس کے بعد میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں بنیادی طور پر جن لوگوں کے میں نے جوتیاں اٹھائیں، میں فخر سے کہتا ہوں، ان میں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا۔ مولانا عبدالحامد بدایونی کا میں براہ راست شاگرد ہوں، شاید اس کراچی شہر کے اندر بہت کم لوگ ہوں شاید، اور ڈبیٹ، یہ جو فن مناظرہ میں نے انہی سے سیکھا۔ مولانا بدایونی صاحب وہ تھے جن کا براہ راست انٹریکشن علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ تھا۔ تو مولانا بدایونی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس زمانے میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا آپ لوگ سیکھ لو جو کچھ مجھ سے سیکھ سکتے ہو، اور کل میں نظر نہیں آؤں گا۔ یہ آپ ہمیں بھی نصیحت کر رہے ہیں؟ نہیں، بس وہ اس وقت جو بات انہوں نے کہی کہ بیٹا سیکھ لو، کل میں نظر نہیں آؤں گا، میں بہت حیران ہوا کہ کچھ دنوں پہلے کچھ میں کام کر رہا ہوں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سوانح حیات پر، اور کچھ ایسے پہلو جو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے حوالے سے اور تصوف پر محی الدین ابن عربی وغیرہ سے کس طرح سے متاثر، یا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فلسفے سے کیسے متاثر، تو اس میں جو خطوط میں نے پڑھنا شروع کی غیر مطبوعہ، اس میں خط جب میں نے پڑھا تو وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خط تھا مولانا عبدالحامد بدایونی کے نام، اور جب اس خط میں اس کتاب کا تذکرہ میں نے پڑھا تو میں حیران رہ گیا اور میں رونے لگا۔ مجھے حیرانی اس بات پر ہوئی کہ مولانا بدایونی نے جو وہ کتاب جس پر تبصرہ کیا تھا علامہ اقبال نے، اس کتاب کو مجھے زبانی یاد کروایا، کیا بات، اور پھر اس کا حرفاً مطالعہ کروانے کے بعد وہ کہتے تھے بیٹا ایسے بولتے ہیں، یہ سلیقہ ہوتا ہے، بڑوں کے سامنے بیٹھتے ہیں تو اس طرح۔ اچھا، اسی طرح سے اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ اس طرح سے نہیں ٹوکتے تھے جیسے آج کل ہوتا ہے کہ ہم علم کو تھوپتے ہیں، ٹوکتے بھی ہیں اور تھوپتے بھی ہیں۔ نہیں، علم انکساری سکھاتا ہے، حلم سکھاتا ہے، بردباری سکھاتا ہے، تکبر سے دور رکھتا ہے اگر علم ہے۔ تو ہم نے جن علماء کو قریب سے دیکھا وہ صوفیانہ مزاج کے لوگ تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا بدایونی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے علمی مشاورت اور خاص طور پہ مذہبی مشاورت کے اندر اس حد تک آگے تھے کہ وہ اکثر و بیشتر کہتے تھے کہ بدایونی صاحب سے میں جو کچھ سیکھتا ہوں تو دین کو میں سمجھتا ہوں، اس حد تک ان کے جملے۔ پھر اس کے بعد جو توازن تھا مولانا بدایونی میں کہ ایک ہی وقت کے اندر وہ تحریک پاکستان کے بہت قداور شخصیت ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی شخصیت میں اتنی انکساری اور مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، ان کے جو بڑے بھائی مولانا عبدالماجد بدایونی اور عبدالحامد بدایونی پاکستان کی تحریک کے بڑے نام ہیں، اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں محمد علی جوہر اور اس زمانے کے اندر جو دوسرے جو لوگ تھے کانگریسی مزاج کے لوگ جو مسلم لیگ کی مخالفت کر رہے تھے، یا ابوالکلام آزاد جو اس وقت کانگریس کے ساتھ تھے یا رہے ہمیشہ، تو اس طبقے نے جس کو آپ علماء کا طبقہ کہتے ہیں کہ جو بیلنس تھا، اور جنہوں نے بہت زیادہ قائد اعظم محمد علی جناح کی مدد کی، چاہے وہ پیر صاحب مانکی شریف ہوں، چاہے وہ پنجاب کا علاقہ ہو، سندھ کا علاقہ ہو، یو پی کا علاقہ ہو، سی پی کا علاقہ ہو، ہندوستان میں دکن ہو، کہاں آپ کو ایسی شخصیات نظر نہیں آتی۔ ڈاکٹر صاحب ایک اجازت ہے، اگر میں ایک بات اپنی شیئر بلکہ کہنا چاہوں گی، دل کی بات ہے کہ میں نے آپ کے جتنے پروگرام، جتنی گفتگو، جتنی بھی آپ سے نشست رہی، آپ کی ہر بات میں، ہر گفتگو میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہمیشہ رہا ہے۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اور یہ بڑی مجھے اچھی لگتی ہے کہ دیکھیں یہی تو شاید کامیابی کی بات ہے کہ جو اپنے لیڈر، اپنی تاریخ، اپنی ہر چیز میں آپ شامل رکھتے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے
کہ اس چیز کو رکھتے ہوئے جو ہے آپ کی غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول ہے کیمیائے سعادت میں کہ جس قوم کا خاصہ یہ ہو کہ وہ اپنے محسنین کو اپنے سے آگے رکھ کر اپنے سامنے مشعل کی طرح رکھے، وہ قوم کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتی. صحیح ہے. بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہم نے معذرت کہ آپ جس پیار بھرے انداز میں جس ریسپیکٹفلی آپ ان کے نام آپ کر رہے ہیں، اور ہم تو ایسی جس سے ذکر کرتے ہیں، مطلب یہ ہمارے لیے بڑی میری ماں نے میری گھٹی میں یہ پیار ڈالا ہے ان کا. میری ماں نے جب لوری دی ہے تو مجھے بتایا کہ پاکستان خدا کا وہ عطیہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں تصور کر سکتا تھا کہ میں پروفیسر ڈاکٹر ہو کر اور اپنے آپ کو برکلے یونیورسٹی میں، UCLA میں، ہیوسٹن میں، رائس یونیورسٹی میں، چائنا میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، دنیا کے بہت سارے حصوں میں جا کر وہاں پر میں بیٹھ کر بات کروں. مجھے کون پہچانتا اس متحدہ ہندوستان میں جس کو ہندوستان کہتے ہیں لوگ. آج مسلمان اس خطے میں جا کر دیکھ لیں ان کی شناخت ختم ہو رہی ہے. لیکن میرے وطن عزیز پاکستان کا مجھ پر کتنا احسان ہے کہ میرے جسم پر کپڑے سے لے کر عزت تک آسمانوں پر جو دی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی وجہ سے دی ہے. اور ان محسنین نے جو یہ محسنین ہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ سے میری تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب میں تذکرہ کرتا ہوں کہ کتنا انہوں نے کیا ہمارے لیے. ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا اور دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے. لیکن اس وطن عزیز نے ہمیں سہارا دیا اور دین نے ہمیں تقویت دی، اخلاق سکھلایا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ زندہ رہنے کا سلیقہ کیا ہے. اور قربان جائیں تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اطہار کی ذات پر کہ اگر یہ ذوات کاملہ نہ ہوتی تو ہم تو بھٹک جاتے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نہ ہوتے تو ہماری زندگیوں کے اندر ترتیب قائم نہ ہوتی. تو پتہ یہ چلا کہ پاکستان صرف اور صرف اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر دنیا کو یہ بتلا سکے کہ قومیں اگر زندہ رہتی ہیں تو وہ ہمیت کے ساتھ زندہ رہتی ہیں. اور ہمیت کب ہوتی ہے؟ کہ جب یہ احساس ہو کہ وطن عزیز پاکستان تحفے میں نہیں ملا، یہ قربانیوں کا وہ تسلسل ہے کہ جس کے لیے سبا اکبر آبادی صاحب نے کہا تھا دین کی ہجرت ثانی کا مدینہ یہ ہے. سبا اکبر آبادی تاجدار عادل صاحب کے والد صاحب، دین کی ہجرت ثانی کا مدینہ یہ ہے، یعنی پاکستان. یہ آپ جس سے ماشاءاللہ سے آپ نے دین کی بات کی، یہاں پہ ایک اور بات بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ عالمی امن کے حوالے سے بھی آپ کی کافی خدمات ہیں. آپ نے لکھا ہے، چیزیں کی، ریسرچ کی ہے. اور کیونکہ ہم یہاں پہ میں اسلام کا ذکر بھی کرنا چاہوں گی بیسکلی، کیونکہ ہم سے نہ صرف پاکستان بلکہ اپنے دین کے بھی امبیسڈر ہیں. بے شک. اور جہاں پہ آپ دنیا بھر میں جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ جب جانے جاتے ہیں اپنے ریلیجن سے، اپنے ملک سے، تو وہاں پہ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو دیگر ریلیجیس اسکالر ہیں وہ ان کی جو ان کی اس حوالے سے خدمات ہیں تسلی بخش ہیں یا ہمیں ضرورت ہے؟ کیونکہ دیکھیں ویسے کچھ ایکویشنز ہوتے ہیں جس طرح سے ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے رمضان کا جس طرح سے مہینہ ہے اور کہ وہ زیادہ زیادہ دین کی خدمت کر، دین کے حوالے سے اللہ سے ایک رابطہ کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے. رمضان کے ہوتے ہیں کچھ بیسکس ڈیز، ہم کوشش ہوتی ہے ہر مسلمان کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اس میں ریلیجیس اسکالر کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، وہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ دنیا بھر کے لیے، کہ میں نے کہا نا ایمبیسڈر ہوتے ہیں. تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، چاہے وہ اسکالر ہو چاہے وہ ایک عام فرد ہو. میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری جانب سے جو تمہیں نشانی مل گئی ہے بلغوا عنی ولو کان آیا یا ولو آیا، کہ میری جانب سے جو تمہیں نشانی ملی ہے یہ لوگوں تک پہنچا دو. تو سب سے بڑی نشانی حضور کا اخلاق ہے. تو چاہے وہ اسکالر ہو وہ عام آدمی ہو، اخلاق کیسا ہونا چاہیے، رویہ کیا ہو، عام آدمی سے کیسے زندگی میں ملیں، حق کا خیال کیسے رکھیں، اپنے پڑوسی کا خیال کیسے رکھیں. زندگی میں بہت سے مقامات ایسے آتے ہیں جب ہم نا امید ہو جاتے ہیں، لیکن جب قرآن کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، تو پھر ہم نا امید نہ ہوں. گلے شکوے، برائیاں، خرابی، ہمیشہ نیگیٹو سوچنا اور مائنڈ سیٹ کو ہمیشہ پریشان رکھنا، سازشوں میں انوالو ہونا، کچے کان کا ہونا، ذہنی دباؤ میں رہنا، یہ اٹ کریٹس اے لاٹ آف پرابلم in your life, and especially while you are facing challenges of the world, especially being Pakistani. تو آپ کو اور ہمیں ایک بات کو ضرور سوچنی چاہیے کہ پاکستان سے چاہے پاکستان میں رہیں اور پاکستان سے باہر جائیں، تو اس بات کو ہم ضرور اپنے ذہن میں رکھیں
کہ سب سے پہلے اگر کچھ ہے تو میرا پاکستان ہے. وہاں ہمارا کردار، ہمارا عمل، اور یہاں بھی ہمارا کردار، ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جو اغیار ہیں ان کو ہم پر ہنسنے کا موقع نہ ملے. ڈاکٹر صاحب کیونکہ ہمارا تو اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان ایز بینگ اسلامک کنٹری، تو وہاں پہ بھی ہم جو ہے جب آپ باہر پاکستان سے باہر جاتے ہیں وہاں پہ آپ ایک تو پاکستان کا نام ہے، آپ پاکستان کا فخر ہیں الحمدللہ، کیونکہ جس طرح سے آپ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دیگر ممالک سے بھی لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں اور آپ کے فین ہیں. تو کس طرح سے ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ تو اپنی کوشش، اپنی ایفرٹ اور اپنی چیزوں کو ڈال رہے ہیں، آپ کی کنٹریبیوشن ہے، وہ تو ایک ہوتا ہے نا انر سیٹسفیکشن بھی آپ کے پاس الحمدللہ ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ساری چیزوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل یہ آپ کو عطا دیے؟ میں آپ سے عرض کرتا چلوں ذرا سا پس منظر کہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے اپنی زندگی کا، کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آپ آئے، عہدہ لیا اور بڑے بڑے مکان بنائے، اولادیں پیدا کی اور بے ترتیب زندگی گزار کر آپ ظاہری چیزوں کو لیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ بس مکمل ہو گئی زندگی. زندگی کا مقصد ایک امانت ہے، اس کو پورے احساس کے ساتھ ہمیں گزارنا چاہیے. جب میں یہاں سے گیا پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے پاکستان سے باہر امریکہ، تو سین فرانسسکو کیلیفورنیا میں رکنے کے بعد سپٹمبر 11 کا واقعہ ہوا تھا. سپٹمبر میں واقعہ ہوا اور دسمبر میں وہاں پہنچا ہوں میں. سوچئے کتنا نازک وقت تھا، سپٹمبر اور دسمبر میں کوئی زیادہ فرق نہیں. تو دسمبر میں وہاں پہنچا میں، اور جانے کے بعد میں نے وہاں پر سب سے بنیادی کام یہ کیا کہ جو پاکستانی کمیونٹی تھی اس سے انٹریکشن کیا، مسلمانوں کے ساتھ انٹریکشن کیا، اور میں نے کہا کہ ایک ادارہ بننا چاہیے اسلامک ایجوکیشنل اینڈ کلچرل ریسرچ سینٹر، اور اس ادارے کا کام یہ ہو کہ وہ نارتھ امریکہ میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، یعنی کینیڈا اور امریکہ میں، نارتھ امریکہ کہتے ہیں کینیڈا اور امریکہ، کہ اس میں مسلمانوں سے جو نفرت پیدا ہو رہی ہے، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اسکالرز، مسلم اسکالرز کو چاہیے کہ وہ ایک جگہ پر آئیں. ویسے تو غیر مسلم اسکالرز میں ڈاکٹر تھیوڈورائٹ جونیئر ہیں، ڈاکٹر ایسپیسیٹو ہیں، پروفیسر ایسپیسیٹو، اسی طریقے سے لارنس زیرنگ ہے، اس نے بھی پاکستان پر کافی کام کیا. لیکن میں نے کہا کہ ان کا ایک اینگل ہے، وہ اپنے اینگل سے سوچ رہے ہیں، ہمیں بحیثیت پاکستانی لیڈ کرنا چاہیے کہ غلط فہمی دور ہو، کیونکہ پورا الزام ہم پر آ رہا ہے. تو اس وقت اسلامک ایجوکیشنل اینڈ کلچرل ریسرچ سینٹر جو ہم الحمدللہ میں نے بنایا، تو اس کو فوری طور پر 501c3 اسٹیٹس ملا. اور 501c3 اسٹیٹس جو ہوتا ہے وہ یہ کہ جی یہ امن پسند تنظیم ہے اور یہ کلچر کے لیے کام کر رہی ہے. تو اس کلچر میں نے علامہ اقبال کی کانفرنس کروائی وہاں پر، اور اس کے بعد وہاں کے جو مقامی پروفیسرز ہیں، مقامی سینیٹرز ہیں، سیاستداں ہیں، صحافی ہیں، بڑے بڑے لکھنے بولنے والے لوگ، اور پاکستان کی ایمبیسی، پاکستان کی جو کانسلیٹ تھی، جادمانی صاحب اس وقت پاکستان کے کونسل جنرل ہوا کرتے تھے، ان کو بھی بلوایا میں نے وہاں پر. اور بڑی کانفرنس، تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ اس میں ہوں گے. تو اللہ کا شکر ہے پاکستان کا وہ ایک ابھر کر امیج آیا، اور وہ امن کی کانفرنس تھی جس کو ہم نے نام دیا تھا پیس کانفرنس فار ہیومینٹی، اور آرگنائز بائی اسلامک ایجوکیشنل اینڈ کلچرل ریسرچ سینٹر، جس کے اس وقت چیپٹرز کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، جس کا میں چیف ایگزیکٹو ہوں. ڈیلس میں کام کر رہا ہے یہ چیپٹر، اس کا سین فرانسسکو میں کام کر رہا ہے، بے ایریا میں جس کو آپ سلیکون ویلی کہتے ہیں، دنیا کی سب سے مضبوط اکانومی ہے امریکہ کی، وہاں سلیکون ویلی. پھر اسی طریقے سے یہ جو امریکہ کے جو مختلف حصے ہیں، ہیوسٹن میں کام کر رہے ہیں، یہ بہت پاکستانی کمیونٹی، جی پاکستانی کمیونٹی، اس کے اندر یہ ادارہ کام کر رہا ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ وینکوور میں کینیڈا میں کام کر رہا ہے، اور ہم بڑے سکسیسفلی ابھی سن 2000 الحمدللہ ہم نے اپنا پیغام پہنچایا. اچھا ڈاکٹر اب جب وہ بلاتے ہیں مجھے تو وہاں پر میں پاکستان کا فلیگ لگا کر جاتا ہوں باقاعدہ، جان بوجھ کر، اس لیے کہ مجھے پیار ہے پاکستان سے. تو بھلے میں یہاں پر جیسا بھی ہوں، لیکن میں جب پاکستان سے باہر جاتا ہوں تو مجھے اس بات کا بہت خیال ہوتا ہے کہ شلوار کرتا اور ہماری واسکوٹ، یا پھر یہ ہے کہ یہ جو بھی ہو، اگر میں نے یہ بھی ٹائی وغیرہ بھی پہنی ہے تو پاکستان کا فلیگ ضرور ہو میرے کیا ساتھ. بات ہے ڈاکٹر صاحب. میں کیونکہ آپ اپنا مشاہدہ رکھتے ہیں، ایکسپیرینس رکھتے ہیں، کیونکہ میری جتنی نالج ہے، جتنا میں نے دیکھا ہے، ہم اپنے نبی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم ذکر کرتے، بات کرتے، نہ صرف مسلمان، ہم نے نان مسلمس کو بھی دیکھا ہے، وہ بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو آپ کا کیا مشاہدہ ہے، کس طرح سے چیزوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ان کی کیا سوچ ہے، کیا، کیونکہ جب وہ رسپیکٹ رکھتے تو obviously بات ہے رسپیکٹ سے تھوڑا آگے بھی بڑھا دیا، قدم بڑھا دیا جائے تو اسلام کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ایک بات آپ سے عرض کروں میں کہ دین اسلام کا جو تصور مستشرقین یا اورینٹلسٹ یا پھر غیر مسلم اس پر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس کی نفسیات کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کی نفسیات کیا ہے. مسلمان کی نفسیات تو ان کے نزدیک
بالکل اسٹیریو ٹائپ کی نیگیٹیوٹی کے ساتھ بہت سی وہ کی کہتے ہیں اسلام ایسا ہے، الگ کر دیا نا. ان کی اپنی لیکن اسلام کے متعلق آج بھی ان کی رائے یہ ہے کہ یہ انسان کو مطمئن کرتا ہے یہ دین. اور پھر ساتھ ہی ساتھ جب ہم نے کانفرنسز کی، سیمینارز کیے، تقریباً میرا خیال ہے کہ بلا مبالغہ میں نے 50 سے زائد سیمینار کیے ہیں امریکہ کے اندر، اور انٹرنیشنل کانفرنسز تقریباً کوئی 20-22 کے قریب سب ملا کر ہم نے کی ہوں گی. تو جتنا عرصہ میں وہاں رہا تو میں نے کوشش یہ کی کہ ایک تو پاکستان نمایاں ہو، اور پھر اس میں جو مختلف اسکالرز ہیں، چاہے وہ ہندوستان سے آئیں، چاہے وہ امریکہ سے آئیں، خواہ ان کا تعلق چائنا سے ہو یا مقامی جو امریکن جو گورے ہیں وہ ہوں، تو میڈیم آف کمیونیکیشن انگلش تھا. تو اس کے اندر اسلام کے امن کے پہلو کو غیر مسلموں سے کہلوایا، اور غیر مسلموں نے تعریفیں کی، وہ ریکارڈ پہ موجود ہے، جتنا بھی آپ جا کر دیکھیں یوٹیوب وغیرہ پہ موجود ہیں وہ. یہاں تک کہ ربائے یا جو یہودی عالم ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ اسلام جتنی حقانیت سے اور جتنا پیس کی بات کرتا ہے اور جتنی امن کی بات کرتا ہے، دنیا میں کوئی مذہب اتنی بات نہیں کرتا. تو جب آپ کانفرنس کریں گے، بات چیت کریں گے، بالکل ایسے ہی جیسے پاکستان ٹیلی ویژن سے کرنٹ افیئر، یہ جو ہمارا سیکشن ہے پاکستان ٹیلی ویژن کا جس کے تحت یہ اس وقت پروگرام بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کے ذریعے ہم نے بھائی مطلوب رضوی صاحب جو پروڈیوسر تھے، یہاں سے ہم نے انٹر کلچرل کمیونیکیشن ا برج امنگ نیشنز کے میں نے 40 سے زائد پروگرام کیے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن سے. اور وہ لائبریری آف کانگریس یو ایس اے کے اندر حصہ ہے اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کا. شاید یہ پروگرام یہاں پر ہمارے لوگوں نے فراموش کر دیا ہو پاکستان کے اندر، لیکن انگریزی کے اندر چونکہ یہ پروگرام ہو تو یہ ریفرنس کلیکشن کے اندر امریکہ میں حصہ ہے اس کا. ڈاکٹر صاحب ایک بڑی ضروری بات، جس طرح سے آپ ماشاءاللہ سے ہم دیکھتے ہیں دین کے حوالے سے جو نان مسلم سے وہ جاننا بھی چاہتے ہیں، ایسے کانفرنس بھی ہوئی، لیکن ہم چلیں اپنی بات کرتے ہیں. بینگ اے مسلم ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے، لیکن ہم وہاں پہ اپنی کس طرح سے اصلاح کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم کہتے تو ہے مسلمان ہیں، لیکن ابھی جس طرح سے کہا نا وہ مسلمان کا کانسیپٹ ذرا نیگیٹو، اسلام کی بات آتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ دین ان کا بہت خوبصورت ہے، ہمارا عمل اس طرح سے نہیں ہے. ایک بات عرض کرتا چلوں، میں مسلمان کے لیے بھی یہ چونکہ اغیار نے تاثر پیدا کیا ہے، مسلمان برا نہیں ہے الحمدللہ، میں پورے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں. اگر خدا نخواستہ اگر 2-4 کیسز ایسے ہو جاتے ہیں، کہیں کوئی ڈومیسٹک وائلنس ہو گیا، کہیں خدا نخواستہ ہیرسمنٹ ہو گیا، یا کہیں نیگیٹیوٹی آ گئی معاشرے کے اندر، یا کوئی برائی آ گئی، تو دنیا کی کون سی کمیونٹی ایسی ہے کہ جہاں پر کرائم نہ ہوتا ہو یا کرائم ریٹ نہ ہو؟ کیوں امریکہ کے اندر خود آپ دیکھیے کہ انہوں نے جس طریقے سے کیا، کینیڈا میں ہے اور پڑوسی ممالک میں، دنیا کے ہر حصے میں. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دھوکہ دیتے ہیں، یہ بازیگر کھلا. تو یہ چونکہ میڈیا کے اندر ایک خاص سمت سے ایک خاص ذہن انوالو ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو بدنام کرو، پاکستان کے خلاف چیزوں کو لے کر چلو. تو ہم وہاں پر جو باہر کام کرتے ہیں، تو میرا کہنا یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو اتنا مضبوط طریقے سے لے کر آگے جائیں لٹریچر وائز. اصل میں ہمیں کتابوں کی بہت ضرورت ہے، تحقیق کی بہت ضرورت ہے. پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر تحقیق کا جو معیار ہے اسے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی میں یہ بات کہوں گا اسلام آباد کہ خوش نصیبی ہے کہ اس وقت جو اس کے سربراہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد صاحب، وہ ایک مضبوط، ایک بااثر علمی لیاقت اور علمی شخصیت ہے. اور مجھے یقین ہے کہ ان کے ذریعے پاکستان کی جامعات میں انشاءاللہ تعالیٰ ایسے تعلیمی انقلابی پروگرام شروع کیے جائیں گے جس کے ذریعے یہ اسکالرز صرف یہ فزکس، کیمسٹری، میتھ یا بایولوجی کے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ پاکستان کے ایمبیسیڈرز ہوں گے جو دنیا میں جا کر پاکستان کا نام پیدا کریں گے اور دین کو طاقت دیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب تو آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم چاہیں گے آپ کے ذریعے سے جو ہے آپ کے ایک مختصر سا میسج ہماری عوام کے لیے، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ دینا چاہیں. میں بس میسج کیا دینا میری بہن، میں تو صرف یہ عرض کروں گا کہ صرف ایک ہی زندگی میں ہمیں بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ذریعے ہمیں سب کچھ بتلا دیا، اہل بیت اطہار نے ہمیں محبت سکھلا دی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے زندگیوں کو احکامات کے ذریعے، اپنی زندگیوں کو انقلابی تبدیلیوں کے ذریعے ایسا نمونہ عمل بنا دیا کہ ہم محروم ہیں ہی نہیں، ہمارے سامنے ساری شخصیات موجود ہیں. اور یہ پاکستان اتنا بڑا رب کا عطیہ ہے کہ آپ یقین جانیے 100 زندگیاں بھی ملے نا تو میں کہوں گا مجھے پاکستان میں پیدا ہونا ہے، پاکستان میں پیدا ہونا ہے. کیوں کہ پاکستان نے ایک ایسی خوشبو دی ہے محبتوں کی کہ مجھے زندگی میں کوئی شکوہ نہیں ہے الحمدللہ. اور اس زمین نے اتنی محبتیں دی ہیں، میرے ماں باپ
ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے تھے حیدرآباد دکن سے, اور کھپروں میں پیدا ہوا اندرون سندھ میں, اور کراچی تک کا سفر, اور اس کے بعد ابتدائی طور پر جو تعلیمی ترقی ہوئی اور جس طریقے سے جامعات میں الحمدللہ میں نے بیسیئر ڈین کے یا وائس چانسلر کے کام کیا, اور جو پوری دنیا کے اندر, یعنی آج اگر چائنا مجھے بلا رہا ہے, امریکہ بلا رہا ہے, کینیڈا بلا رہا ہے, نیوزی لینڈ بلا رہا ہے, آسٹریلیا یا دنیا کے بہت سارے ممالک, تو میں کہتا ہوں میرے وطن کا اس پاسپورٹ کا صدقہ ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی قدر نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں کہتا ہوں اسی کی قدر ہے, اس سے پیار کرو. آپ بجا فرما رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اور ہم اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ اس دعاؤں میں بھی پاکستان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اسی طرح سے آپ کا جو سلسلہ ہے, آپ کی جو محبت ہے, قائم و دائم نظر بد سے بچائے. اللہ پاک میرے وطن کو اور میری بہن آپ کو, اور یہ پاکستان ٹیلی ویژن کے جتنے بھی احباب ہیں جو اس خوبصورت پیغام کو لے کر جا رہے ہیں, جو کیمرے کے پیچھے ہیں, پس منظر میں ہیں, پروڈیوسر سے لے کر ایک عام فرد بھی, میں بھی عام ہوں. بالکل ایسا ہی ہے, صرف وطن ہی وطن ہے, بقیہ کچھ بھی نہیں ہے. بے شک ایسا ہی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ناظرین, آپ نے ہمارے ریئل پاکستانی پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب کی گفتگو سنی, اور جس طرح سے یہ کہہ رہے تھے یہ وطن ہے تو ہم سب ہی ہیں, تو کیا ہی اچھا ہے. ہم جس طرح سے میں نے درخواست یہ کی, ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کری تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رمضان المبارک میں کوشش کرتے ہیں کہیں نہ کہیں نیکی عبادات اپنی جاری و ساری رکھیں. ان میں جو ہے اپنی دعاؤں میں پاکستان کا نام آپ ضرور یاد رکھیں, اس کے لیے دعائیں کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی اچھا وقت ہے, ایسی بات نہیں, اور آگے مزید ہم بہت اچھا وقت دیکھیں گے اپنے ملک پاکستان کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.